السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ اور اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب کسی چیز کا اسم پتھر لے لیں، جگہ کا اسم لاہور لے لیں اور شخص کا نام سلمان لے لیں، تو یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ جامد کا معنی ہے جمع ہوا یا رکا ہوا۔ اسم جامد کا اصطلاحی مفہوم اس طرح ہے کہ وہ اسم جو خود بھی کسی اسم سے نہیں بنتا یا کلمے سے نہیں بنتا اور نہ اس سے دوسرے کلمے یا اسم بن سکتے ہیں، اسم جامد کہلاتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ کلمے سے مراد وہ اسم ہے جس کا کوئی خاص معنی نکلتا ہے۔ اسم جامد کی مثالیں ہیں پتھر، آسمان، کھڑکی، گھر وغیرہ۔ یہ اسم نہ دوسرے اسم سے بنے ہیں اور نہ اس سے دوسرے اسم یا کلمے بن سکتے ہیں۔ اب اسم کی دوسری قسم اسم مصدر پڑھتے ہیں۔ مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اسم مصدر وہ اسم یا کلمہ ہے کہ یہ خود تو کسی کلمے یا اسم سے نہیں بنا ہوتا مگر اس سے دوسرے اسم یا کلمے بن سکتے ہیں۔ طلبہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں۔ پہلی بات، اسم مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا ہے۔ دوسری بات، اسم مصدر کے آخر میں آنے والے نون الف نہ کو اگر ہم ہٹا دیں تو فعل امر آ جائے گا، یعنی آرڈر آ جائے گا، حکم آ جائے گا۔ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ کھانا، جانا، کھیلنا، پڑھنا، یہ چاروں اسم مصدر کی مثالیں ہیں۔ بالفرض اسم مصدر کھانا کے آخر سے اگر ہم نون الف نہ ہٹا دیں گے تو لفظ بن جائے گا کھا، جو کہ فعل امر یعنی حکم ہے۔ اس طرح باقی تینوں کے آخر سے نون الف نہ ہٹانے سے فعل امر آ جائے گا۔ ان تمام الفاظ میں اسم مصدر کی دونوں نشانیاں پوری ہیں۔ آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور اگر نون الف نہ ہٹا دیں تو اس میں امر آ جائے گا۔ باقی یہ 3 الفاظ کی آپ پریکٹس کریں۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں اسم مشتق۔ مشتق کا معنی ہے نکلا ہوا۔ اصطلاحی معنوں میں اسم مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو اسم مصدر سے بنتا ہے۔ مثلا پڑھنا سے پڑھا یا پڑھتا ہے، پینا سے پیا یا پیتی ہے، کھانا سے کھایا یا کھائے گا۔ ان مثالوں میں پیا، پیتی ہے، کھایا، کھائے گا، پڑھتا ہے، پڑھا اسم مشتق کی مثالیں ہیں جو کہ اسم مصدر سے بنی ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب پڑھتے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اسم نکرہ۔ کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ عام چیزوں کے نام کون سے ہیں؟ سائیکل، پتھر، کھڑکی وغیرہ۔ عام جگہ کون سی ہیں؟ دریا، شہر، گاؤں وغیرہ۔ عام اشخاص کے نام کون سے ہیں؟ بچہ، بچی، لڑکا، لڑکی وغیرہ۔ جانوروں کے نام بھی اسم نکرہ میں آ سکتے ہیں، مثلا گھوڑا، شیر، بلی وغیرہ۔ اس طرح پرندوں کے نام کبوتر، مرغی وغیرہ۔ اسم نکرہ پڑھنے کے بعد اب بڑھتے ہیں اسم معرفہ کی طرف۔ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اچھا، خاص چیزوں کے نام کون سے ہیں؟ حجر اسود، قرآن مجید، آب زمزم وغیرہ۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ پتھر تو بہت سارے ہیں لیکن یہ خاص پتھر ہے۔ اب پڑھتے ہیں خاص جگہوں کے نام: دہلی، کراچی، شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ چونکہ یہ شاہی قلعہ لاہور میں ہے تو اس لیے میں نے لاہور ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ہو گئے خاص جگہوں کے نام۔ اب بڑھتے ہیں خاص اشخاص کے نام: جاوید، علامہ اقبال، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ امید ہے جی آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔